بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اشر اشتیاق سبحانی۔ سب سے پہلے دل سے بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے میرا پچھلا ولاگ دی میموریبل ویڈنگ ناظم آباد نمبر 4 ڈاکومنٹری اینڈ ہسٹری اتنا پسند کیا۔ آپ کی محبت اور سپورٹ ہی مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اور آج میں موجود ہوں ناظم آباد نمبر 5 میں، جہاں ہم اس علاقے کی تاریخ، اس کی گلیوں اور ان کہانیوں کا ایکسپلور کریں گے جو اسے خاص بناتی ہیں۔ میں ناظم آباد نمبر 5 میں نواب صدیق علی خان روڈ سے داخل ہو رہا ہوں۔ میرے بائیں جانب کراچی ثانوی تعلیمی بورڈ کا دفتر واقع ہے۔ کراچی ثانوی تعلیمی بورڈ کا قیام سن 1950 میں عمل میں آیا۔ ابتدا میں بورڈ آفس فاطمہ جناح کالونی جمشید روڈ پر قائم ہوا۔ بعد ازاں سن 1955 میں اسے پہلی چورنگی ناظم آباد منتقل کر دیا گیا۔ 1960 میں بورڈ کے مستقل ٹھکانے کے لیے ناظم آباد نمبر 5 میں وسیع زمین حاصل کی گئی۔ 5 برسوں کے اندر بورڈ کی شاندار عمارت تعمیر ہو گئی۔ اس وقت بورڈ کے سربراہ پروفیسر کیسر حسین بختیاری تھے۔ میرے دائیں جانب جناح کالج واقع ہے۔ جناح کالج تعلیم دوست رہنما منشی ریاض الدین کی سماجی خدمات کی روشن مثال ہے۔ یہ نجی شعبے میں قائم ہونے والے اولین کالجوں میں سے ایک تھا۔ اس کالج کے لیے وسیع اراضی وزیر اعظم لیاقت علی خان کے حکم سے الاٹ ہوئی۔ سن 1954 تک کالج کی عمارت تعمیر ہو چکی تھی۔ جولائی 1954 میں وزیر اعظم غلام محمد نے اس کالج کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ ڈگری کالج سے یہ پوسٹ گریجویٹ گرلز کالج بنا، اور اس کے بعد سن 1998 میں گورنر سندھ حکیم محمد سعید صاحب کی فراست نے اسے جامعہ کا روپ دیا۔ یونیورسٹی کے گوشے میں اس چمن کے بانی منشی ریاض الدین احمد ابدی نیند سو رہے ہیں۔ میرے بائیں ہاتھ پر کراچی ثانوی تعلیمی بورڈ کے دفتر کے برابر میں گورنمنٹ ہومیوپیتھک ہاسپٹل ناظم آباد واقع ہے، اور اس وقت میں جس سڑک سے گزر رہا ہوں اس سڑک کا نام دلاور فگار روڈ ہے۔ ناظم آباد نمبر 5 میں پاپوش نگر کا علاقہ اپنے منفرد نام کے سبب پرکشش ہے۔ آگرہ کی مشہور عثمانی برادری اور دلی کی محلہ چوڑی والا کی صدیقی برادری تقسیم کے بعد کراچی آئی تو اولن تو ادھر ادھر سر چھپانے کا آسرا کیا۔ جب اوسان بحال ہوئے تو تقسیم کے تیسرے برس کچھ لوگوں نے شہر میں تیزی سے آباد ہونے والی بستی ناظم آباد کا رخ کیا اور 5 نمبر ناظم آباد میں ڈیرا ڈال دیا۔ پاپوش نگر نام کی وجہ یہاں قائم جوتے کے کارخانے تھے۔ 1950 سے 1980 کی دہائی تک ہر تیسرے گھر میں جوتے تیار کرنے کے کارخانے قائم تھے۔ تاہم جوتوں کے کارخانے کراچی کے دیگر صنعتی اور تجارتی علاقوں میں منتقل ہونے کی وجہ سے اب یہ علاقہ مکمل رہائشی کہلاتا ہے۔ 25 مئی 1968 کو ڈان اخبار کے ایڈیٹر الطاف حسین کی تدفین پاپوش نگر قبرستان میں کی گئی تھی، جس کے بعد جولائی 1968 میں بلدیہ عظمیٰ کراچی نے ایک قرارداد کے ذریعے پاپوش نگر کا نام ایڈیٹر الطاف حسین سے منسوب کیا تھا، لہٰذا اس علاقے کو الطاف نگر بھی کہا جاتا ہے۔ ممتاز صحافی الطاف حسین کا شمار تحریک پاکستان کے رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ پاپوش نگر کے علاقے خلافت چوک سے لے کر چاندنی چوک تک کئی مارکیٹیں قائم ہیں۔ خلافت چوک پر واقع پاپوش کا مشہور یخنی سوپ جو گزشتہ 60 سالوں سے ناظم آباد کی پہچان بنا ہوا ہے۔ موسم سرما میں فروخت ہونے والا یہ سوپ شہر کے دور دراز علاقوں سے لوگ پینے کے لیے خلافت چوک کا رخ کرتے ہیں۔ اس علاقے کے لبرٹی سینما کو ناظم آباد کا پہلا سینما کہا جاتا ہے، جو 1955 میں قائم ہوا۔ اس سینما کے مالک منظور الحق کریمی تھے، جو ناظم آباد نمبر 4 کے رہائشی تھے۔ انوار احمد صاحب کی کتاب مزید خاکے مزید باتیں کے مطابق لبرٹی سینما کی افتتاحی تقریب 30 ستمبر 1955 کو منعقد ہوئی۔ اس موقع پہ سینما کے اسٹیج پر گانوں اور خاکوں پر مشتمل ایک ویرائٹی شو منعقد ہوا، جس میں ڈینیل سسٹرز نے بھی گانے گائے۔ یہ ڈینیل سسٹرز کی مقبولیت کا دور تھا۔ ان کا تعلق ایک یہودی گھرانے سے تھا جو بعد ازاں اسرائیل منتقل ہو گیا۔ آج جہاں پاپوش میں برتنوں کی مارکیٹ اور چائے کا ہوٹل ہے،
اس جگہ ایک زمانے میں 3 نمبر کی بسوں کا پڑاؤ ہوا کرتا تھا، جہاں پرانے خستہ حال فلیٹ ہوا کرتے تھے۔ اس جگہ کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ پاپوش نگر بس ٹرمینل پر ایک ایرانی ہوٹل تھا، جہاں تمام دن تازہ سموسے اور بہترین چائے دستیاب رہتی تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب عبداللہ کالج میں تدریس کا آغاز ہوا ہی تھا۔ اسی ٹرمینل کے قریب ہی مشہور شاعر دلاور فگار ایوب پیام اور غوث متراوی کی رہائش تھی۔ ہاکی کوچ جہانگیر خان بھی یہیں رہائش پذیر تھے۔ ناظم آباد نمبر 5 کی معروف شخصیات میں ڈاکٹر عبدالحی عارفی علیہ رحمہ بھی شامل ہیں۔ آپ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ مجاز تھے۔ 1898 سال ولادت ہے۔ اعلیٰ تعلیم سے سرفراز ہوئے۔ عملی زندگی میں ابتدا میں وکالت کو ذریعہ معاش بنایا، مگر قلب کی بے اطمینانی کے سبب ہومیوپیتھی سے منسلک ہو گئے اور تاحیات اسی سے وفادار رہے۔ 27 مارچ 1986 کو پردہ فرمایا اور دارالعلوم کراچی میں آسودہ خاک ہوئے۔ جنازے میں صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق اور گورنر سندھ جہانداد خان شریک تھے۔ ان کے خلفاء میں مفتی محمد رفیع عثمانی اور مفتی محمد تقی عثمانی شامل ہیں۔ ناظم آباد نمبر 5 کی نمایاں شخصیات میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی معروف فنکارہ غزالہ رفیق بھی شامل ہیں۔ غزالہ رفیق زیادہ جی نہ پائیں اور 24 جنوری 1977 کو 38 برس کی عمر میں ان کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب گلیکسو کمپنی بچوں کے دودھ بناتی تھی۔ گلیکسو دودھ کا اشتہار نیا ٹی وی پہ آنا شروع ہوا تو بے انتہا پسند کیا گیا۔ ایک صحت مند خوبصورت بچہ اور اس کی ماں کے روپ میں ممتا کے تمام تر جذبات کے ساتھ غزالہ رفیق۔ نامور شاعر رئیس فاروق بھی اس علاقے کے مکینوں میں شامل ہیں۔ سن 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کا حوصلہ بڑھانے میں رئیس فاروق صاحب کا نغمہ اپنی مثال آپ تھا۔ شاہین صرف یہ تیرے جواں اے فضائے پاک، ان غازیوں پہ سایہ فغن ہے خدائے پاک۔ ناظم آباد نمبر 5 چاندنی چوک بس اسٹاپ کی ایک جانب اورنگ آباد کوارٹرز اور دوسری جانب پاپوش نگر کوارٹرز واقع ہیں۔ مہاراشٹر کے مشہور شہر اورنگ آباد کے بڑے دلانوں والے کشادہ گھروں کے مکین زمانے کے ہاتھوں مجبور ہو کر 35 مربع گز کے ان کوارٹرز میں آبسے تھے۔ ایک کمرہ، دلان، نام کو باورچی خانہ اور غسل خانہ تھا۔ مشترکہ نلکوں سے پانی کا حصول کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ جب ٹھان لی تو بس گئے، چمن نہیں تو باغیچہ ہی سہی، اب اسے سنواریں گے اور اپنی جنت میں خوش رہیں گے۔ گرمیوں میں جب شامیں طویل ہوتیں تو کسی نکڑ پر چارپائی اور کرسیاں ڈال دی جاتیں، بالٹی بھر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا اور چوپال سج جاتی۔ گفتگو میں کہیں نہ کہیں یہ جملے سننے میں آتے، میاں اورنگ آباد آ ہی جاتے۔ جہاں اورنگ آباد کوارٹرز تھے وہیں پاپوش نگر کوارٹرز بھی تھے۔ اورنگ آباد کوارٹرز ہی کے طرز کے جہاں ہندوستان کے دیگر مسلم علاقوں کے لوگ اپنے خوبصورت لب و لہجہ اور آداب معاشرت کے ساتھ بستے تھے۔ ہر کسی کا انداز اس کے اصل وطن کا پتہ دے دیتا، مگر پھر بھی محبوب کے ذکر میں جو لطف ہے تو ویسے ہی پوچھا جاتا کہاں کے ہیں آپ، اور پھر یادوں کی جھڑی لگتی تو ایسی کہ کبھی تو تبسم اور کہیں چشم تر پر ٹوٹتی۔ اورنگ آباد کے علاقے میں خواتین کی بہبود کے ادارے، اپوا کے قائم کردہ آنکھوں کے اسپتال نے ہر دور میں خدمت کا حق ادا کیے رکھا ہے۔ سینٹ ڈومینک کیتھولک چرچ اور اس کے دم سے آباد مسیح برادری بھی اورنگ آباد کو تہذیبوں کا گلدستہ بنائے ہوئے ہے۔ سابق رکن قومی اسمبلی مظفر ہاشمی اورنگ آباد کے ایک کمرے کے کوارٹر میں رہا کرتے تھے۔ 1968 میں یہاں سے وہ بلاکے نارتھ ناظم آباد چلے گئے تھے۔ اورنگ آباد کوارٹرز کی مرکزی جامع مسجد عالمگیر میں ممتاز عالم دین علامہ حمزہ علی قادری امامت و خطابت کرتے تھے۔ مسجد کے ایک گوشے میں مجذوب شخصیت کشمیری بابا نے اپنا ٹھکانہ بنائے رکھا تھا۔ کشمیری بابا کا وصال اجمیر شریف انڈیا میں ہوا تھا اور انہیں بستی نظام الدین دہلی کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ 1970 کی دہائی میں یہاں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما محمود صدیقی اور سابق صوبائی وزیر قمر منصور کا خاندان کچھ عرصے مقیم رہا، جبکہ سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین صلاح الدین گنڈا پور ایڈوکیٹ بھی کچھ عرصے یہاں گزار چکے ہیں، جبکہ یہاں ممتاز گلوکار شرافت علی بھی ابتدا میں اورنگ آباد کوارٹرز کے مکین رہے۔ ان کا گایا ہوا فلم وعدے کا گانا تیری رسوائیوں سے ڈرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں ان کی پہچان ہے۔
پاپوش نگر میں ملک کے نامور اداکار و اداکار ایس ایم سلیم رہا کرتے تھے۔ ایس ایم سلیم کو ریڈیو پاکستان پر ان کے پروگرام دیکھتا چلا گیا کے سبب ملک بھر میں شہرت ملی۔ ایس ایم سلیم کے گھر کے نزدیک فلم انڈسٹری کی نامور اداکارہ افشاں قریشی رہا کرتی تھیں۔ افشاں قریشی معروف ٹی وی اداکار فیصل قریشی کی والدہ ہیں۔ ناظم آباد 5C کے رہائشی انجینئر خلیل الرحمان نے پاکستان کی پہلی 1000 cc پک اپ بنائی تھی، جسے پروفیشنلز کا نام دیا گیا تھا۔ ناظم آباد نمبر 5 کی مزید نمایاں شخصیات میں حیدر امام رضوی، نیدا یاسر کے والد، پی ٹی وی کے پروڈیوسر کاظم پاشا، معروف کامیڈین حنیف راجہ بھی شامل ہیں۔ ناظم آباد نمبر 5 کی اگر میں مزید شخصیات کی بات کروں تو ان میں نعت گو شاعر شاہ انصار الہٰبادی، معروف شاعر و اسکالر پروفیسر سحر انصاری، مشہور شاعر تاریخ گو رفیع احمد صبا متراوی، سابق انسپکٹر آف کالجز رضوان عباسی، ممتاز نعت خواں قاری و حافظ مستقیم، جمعیت علماء پاکستان کے رہنما اور کونسلر مرزا فخر الدین بیگ، شاعر ایوب پیام، مولانا عبدالقدیر، ظفر حبیب، فوٹوگرافر نعمان نظامی، وحید عباسی، فٹ بالر شمیم احمد قریشی، سابق کونسلر اسلم سزواری اور ان کے بھتیجے سینیٹر فیصل سزواری، رکن قومی اسمبلی خوشبخت شجاعت، ممتاز براڈ کاسٹر ادیب عابد علی بیگ، اسپورٹ آرگنائزر ارتقا حسن زیدی، اداکار ایم ارشد وارثی و دیگر شامل ہیں۔ ناظم آباد نمبر 5 کی مزید ممتاز شخصیات میں سابق صوبائی محتسب اعلیٰ اور پولیس آفیسر اسد اشرف ملک، ممتاز ماہر تعلیم و مورخ اور تحریک پاکستان پر متعدد کتابوں کے مصنف پروفیسر شریف المجاہد، مقبول ناول نگار و صحافی، کثیر الاشعار ڈائجسٹ سب رنگ کے مدیر شکیل عادل زادہ، ان کے پڑوس میں کراچی کے معروف فلم ساز رفیق رضوی رہتے تھے۔